إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل فرق کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مومن اور مشرک کے درمیان فرق ہے۔ اس چیز کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے چند امور کو ایمان والوں پر فرض قرار دیا ہے،
وہیں بعض اعمال اور افعال ایسے بھی ہیں کہ جن پر ایمان رکھنے یا عمل کرنے سے ایک مسلمان کے بڑے سے بڑے اعمال بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ذرہ برابر بھی وقت نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے، اور ایک ایمان والے کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے ان امور سے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اور بعض اعمال اور افعال ایسے ہیں جن کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کر دی گئی ہے۔ محترم حاضرین، موجودہ حالات میں زیر بحث مسئلہ جو ابھی سب سے زیادہ گرم ہے وہ مسئلہ ہے کہ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت پر امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس کے تعلق سے پشو پیش میں مبتلا ہے کہ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہے تو یہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ اس بات کا جواب یہ سن لیجئے کہ سعودی عربیہ کا یہ اقدام ایک دم صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین کی کروڑوں نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہو سعودی عربیہ پر، جن کی کچھ غلطیاں ہیں لیکن بے شمار نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں ہیں۔ تو جو لوگ اس پشو پیش میں مبتلا ہیں کہ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا کر اچھا نہیں کیا، غلط کیا وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی اصلاح کر لے، یا اس شہر میں، اس ملک میں، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے اور پائے گئے ہیں جو اس پابندی پر سعودی عربیہ کو مطعون کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ وہ کس خطرناکی میں مبتلا ہیں، انہیں اس کا اندازہ نہیں کہ وہ اپنے دین اور ایمان سے کھیل رہے ہیں، سعودی عربیہ کی مخالفت کر کے اور تبلیغی جماعت کا سپورٹ کر کے۔ کیوں؟ ایک سوال اگر پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لائے، جو کلمہ لائے، جن مشرکین مکہ کو آپ نے توحید کی دعوت دی، ان مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مسائل میں اختلافات تھے، ذرا گن کے بتائیے۔ خاص طور سے ایسے لوگوں سے کہ جو سعودی عربیہ کو برا کہہ رہے ہیں اور اندھی تقلید میں تبلیغی جماعت کی تائید کر رہے ہیں، دشمنی میں تائید کر رہے ہیں، حسد میں تائید کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ذرا بتاؤ کہ مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختلافات تھے، جس کی آپ نے مخالفت کی، جو مختلف فی مسائل تھے، وہ کتنے تھے؟ ذرا گن کے بتا دو چند ایک۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا محترم حاضرین، امت مسلمہ کی بڑی اکثریت صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں معلوم۔ اور اکثریت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ شرک میں کون سا شرک کرتے تھے۔ تو جو لوگ سعودی عربیہ کو غلط کہہ کے تبلیغی جماعت کی تائید کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سن لے، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں نے باطل کو مانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
باطل کو ماننے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ اب میرا سوال آپ کے بھی ذہن میں ہوگا، اور یہ سوال کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، اور یہ جنرل نالج نہیں ہے محترم حاضرین، یہ وہ علم ہے کہ جو ہر مسلمان کو جاننا صرف ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ ان مسئلوں سے اگر اس نے نظر چرایا تو اس کے بھی شرک میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، جس طرح تبلیغی جماعت نے کیا۔ تو اب جو سعودی عربیہ کو ٹارگیٹ کرے اور تبلیغی جماعت کو سپورٹ کرے، وہ اپنے دین ایمان کی خیر بنائے۔ سوال باقی ہے، کوئی بھائی جواب دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ سے کتنے مسئلوں میں اختلاف تھا؟ کوئی اندازہ؟ کوئی جنرل نالج؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی بھائی؟ 124 مسئلے۔ کتنے؟ ایک دو نہیں، 124 مسائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف فی تھے، جس کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مشرکین مکہ نے کے خلاف کی، آج مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ اتنا ہی معلوم بس۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ کون سا شرک کرتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے بس۔ اس لیے وہ تبلیغی جماعت کو بہت اچھی نظر سے دیکھنے لگے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر تبلیغی جماعت کی کارگزاری کو اگر ایک جملے میں ادا کیا جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے مشرکین مکہ کے اعمال و افعال نہیں دیکھے وہ ان کو دیکھ لے، یا یہ مرر ہے، یہ آئینہ ہے کس چیز کا؟ مشرکین مکہ کے اعمال و افعال دیکھنے کا۔ ایک دو مسئلہ نہیں محترم حاضرین، 124 مسئلوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا عمل ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا قول ہوگا جو تبلیغی جماعت کے قول و عمل میں نہیں پایا جاتا ہو۔ یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جو ایسے وقت پر سعودی عرب کو برا کہتا ہے اور تبلیغی جماعت کی تائید کرتا ہے۔ اس کے اپنے دین ایمان کی خبر لینا چاہیے۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ ایسے عمل کی تائید کر رہا ہے کہ جنت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ کتنے مسائل؟ 124۔ گنتے جانا۔ پہلا مسئلہ کیا؟ شرک، جو میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر کسی مسلمان سے پوچھ لو بھائی مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے محترم حاضرین کہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اس سے دعائیں کرتے تھے اور اس میں صالحین کا وسیلہ لگاتے تھے۔ مشرکین مکہ وسیلے والا شرک کرتے تھے، دوسرا کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ کیا تبلیغی جماعت وسیلہ نہیں لگاتی اپنی دعاؤں میں؟ کیا اپنی دعاؤں میں نیک صالح لوگوں کا وسیلہ نہیں لگاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے محترم حاضرین کہ توحید، کلمہ توحید صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا نام ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا دین تھا۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بات، خالص اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ یہی دین تمام انبیاء لے کر آئے،
ایک جنرل نالج کا سوال کہ وہ کون سے رسول ہیں جنہیں سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا گیا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام وہ رسول ہیں جنہیں سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ ان کی قوم نے اپنی ہی قوم کے نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا۔ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، ہاں ہم سنے، سب سنے، ماشاءاللہ، سمجھے نہیں ابھی۔ دنیا میں شرک غلو سے شروع ہوا۔ شرک کس سے شروع ہوا؟ غلو سے۔ یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے بچوں کو ابھی سے سکھانا ہے۔ جس طرح نورانی قاعدہ سکھانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے۔ اس دور کے کافر و مشرک کلمے کی وہ تفسیر سمجھتے تھے جو آج کا اسلام کا مدعی نہیں سمجھتا۔ مشرکین نے کیا کہا تھا؟ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ بڑی عجیب بات کہتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ دو، صرف ایک معبود کو مانو۔ اس دور کا کافر، اس دور کا مشرک، اس دور کے مشرکین مکہ اس کلمے کی ایسی تفسیر سمجھتے تھے محترم حاضرین، جو آج کے دور کا اسلام کا دعویٰ کرنے والا نہیں سمجھتا۔ صرف یہ کہہ دینا توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین رب ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا چاہیے۔ جو صرف یہی معنی سمجھتا ہے اس کے اندر ذرا بھی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں اس کے اندر۔ اس سے زیادہ کلمہ تو مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ جو آج کا مسلمان، آج کا دین کا دائی، آج کا دین کا مدعی کلمے کی تفسیر سمجھتا ہے۔ تو خیر اور بھلائی کس میں ہے؟ جسے کلمے کی اتنی تفسیر تو معلوم ہو کہ مشرکین مکہ وسیلے والا شرک کرتے تھے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی فائدہ دے گا، فلاں بھی ہمارا نقصان سے بچا دے گا، اور یہ ہمارے اللہ رب العالمین کے پاس سفارشی ہیں۔ کسی نیک اور صالح کو سفارشی سمجھنا یہی وہ وسیلہ ہے جو مشرکین مکہ لگایا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہو تو، ویسے اس کی بڑی تفصیل ہے، اگر صرف اس کی تفصیل بیان کی جائے گی محترم حاضرین تو مہینوں ہفتوں گزر جائیں گے، کیونکہ ایک قاعدہ یاد رکھیے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پوری شریعت اسلامیہ اسی کی تفسیر اور تشریح ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا سب سے پہلے، اور سب سے آخری رسول کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آ کے صالحین کی مورتیوں کو توڑا۔ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ عبادت کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہماری تبلیغی جماعت کی کارگزاری کیا ہوتی ہے؟ ان کے یہاں چلے لگانا، ان کے وہاں یہ شہر سے وہ شہر جانا، اس کو وہ عبادت سمجھتے کہ نہیں؟ اور مشرکین مکہ صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مشرکین مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے مشرکین مکہ قربانی نہیں کرتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے مشرکین مکہ نکاح نہیں کرتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے مشرکین مکہ صدقہ نہیں دیتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے مشرکین مکہ ختنہ نہیں کراتے تھے۔ وہ سارے عمل کرتے ہیں جو آج کا مسلمان کرتا ہے، وہ سارے عمل کرتے تھے، پھر بھی انہیں مشرک کہا گیا، پھر بھی انہیں اس توحید سے خارج سمجھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف وہ دعا میں وسیلے والا شرک کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نازل ہوا، یہ صرف وسیلے والے شرک کو رد کرنے کے لیے ہو۔
اور آپ چلے جائیں تبلیغی جماعت کی کارکردگی میں، انہیں اس وسیلے سے روکیں، وہ آپ سے دیکھیے کیسی بحث کریں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چلتے پھرتے وہ اعمال کرتے ہیں جو ہم 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کے دیکھا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ گروہ بندی کرنا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر فرقہ اس بات میں خوش ہے کہ جو اس کے پاس ہے۔ یہ گروہ بندی کرنا یہ کس کی سنت تھی؟ مشرکین مکہ کی۔ آج وہ لوگ بھی خود گروہ بنا کے بیٹھے ہیں جو امت کو اتحاد کا درس دیتے ہیں، بولے متحد ہو جاؤ۔ وہ خود اپنا ایک گروہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سب سے پہلے اپنا گروہ چھوڑو اور کتاب و سنت کے منہج نہج والے منہج اہل حدیث کی طرف آؤ، ورنہ اگر تم نہیں چھوڑو گے اور پشو پیش میں رہو گے، نہیں اگر اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولے تو کام نہیں چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے اقوال افعال، آپ کے عقائد، آپ کے منہج مشرکین مکہ والے ہو تو کیسے چل سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج تک آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج تک آپ کو کسی نے جھنجھوڑا نہیں۔ تو یہ گروہ بندی کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ مشرکین مکہ کا۔ گروہ بندی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت ہونا۔ تیسرا نقطہ بغاوت۔ مشرکین مکہ کی ایک سنت یہ تھی کہ وہ وقت کے حاکم کی فرما برداری کرنے کو، اس کی اطاعت کرنے کو توہین سمجھتے تھے، اور حاکم کی مخالفت کرنے کو، اس کا رد کرنے کو، اس کی نافرمانی کرنے کو بڑی خوبی سمجھتے تھے۔ آج یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ نہیں ہم میں؟ آج یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ہی کربلا کا موسم آتا ہے تو کون سے دروس و تدریس شروع ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قاعدے بتائے۔ کیا قاعدے بتائے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کسی کے ساتھ شرک مت کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ۔ اور تیسرا قاعدہ بتایا کہ اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اگر وہ غلطی کرے اس کی اصلاح کرو۔ یہ 3 قاعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بتائے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے جب تک امت مسلمہ ان 3 اصولوں پر پابند رہی، امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، زمانہ خیر القرون کے رایا ترقی کی راہیں ان کے لیے کھلی رہی، جب ان 3 اصول سے امت مسلمہ ہٹی، پھر آج کیا حال ہے؟ پوری امت کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ ہمارا عروج کب آئے گا؟ ہمیں ترقی کب ملے گی؟ کب ہمارے قدموں میں کیسر و کسرا کے تاج آئیں گے؟ تو اگر یہ چاہیے تو ان 3 اصولوں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، متحد رہو، متفق رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، حاکم کی اطاعت کرو، اگر ناپسند بھی ہے اس کی اصلاح کرو، اس کی مخالفت مت کرو۔ جیسے ہی کربلا کا موسم آتا ہے سارے ککر متے کی طرح نکل آتے ہیں اور کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت جو تھے نا، وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حاکم کے خلاف تھے۔ مشرکین مکہ کے کردار پہ تو ہے اور نام اہل بیت کا بدنام کرتا ہے، بلکہ وہ تو صبر کرنے والے لوگ تھے، وہ حاکم کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ نہیں تھے، کھڑا کرواتے یہ لوگ ہیں۔ کیوں کھڑا کراتے ہیں؟ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا منہج جس کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے وہ حاکموں کا، خاص طور سے سعودی عرب کا تو دشمنی ہو جاتا ہے، اسلامی حکومتوں کا دشمنی ہو جاتا ہے۔
انہیں کیڑے کہیں نظر نہیں آتے، اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اسلامی حکومت میں نظر آئیں گے۔ چوتھا اصول تقلید۔ مشرکین مکہ کا اپنے مذہب کو چلانے کے لیے بے شمار اصول تھے، اس میں سب سے بڑا جو اصول تھا وہ تقلید تھا۔ اور ان مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ تقلید پر۔ آپ چلے جائیے ان کے پاس، بھائی تقلید مت کر، مر جائے گا تقلید نہیں چھوڑے گا۔ تقلید کو لازم، فرض، واجب سمجھ لیا، جبکہ یہ سنت کس کی تھی؟ یہ مشرکین مکہ کی تھی۔ تقلید کرنا کس کی سنت تھی؟ مشرکین مکہ کی۔ میں جتنے مسائل بنائیں کروں گا، آپ گنتے جائیے اور سمجھتے جائیے کیا وہ تبلیغی جماعت کی کارکردگی میں پائے جاتے ہیں یا نہیں، اور اگر پائے جاتے ہیں تو پھر وہ بدبخت انسان کیسا ہوگا، اس کی بدبختی کی کیا انتہا ہوگی کہ جو سعودی عرب کو غلط بولے اور ان کو صحیح بولے، ان کو صحیح سمجھے۔ اسے اپنے دین ایمان کی خیر منانا چاہیے کہ وہ کن اعمال و افعال کی تائید کرتا ہے۔ یعنی وہ مشرکین مکہ کا 100 سال کا اگر پیراگراف اٹھا کر دیکھیں کہ 100 سال کی محنت کو امت مسلمہ کی برباد کر دیے اور کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر دیے، اس کے دین ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کا رد کرنے کے بجائے ان کی تائید کرتا ہے۔ کہیں چلو بھر پانی ملے تو ڈوب مر جانا چاہیے۔ تو چوتھا اصول ان کا کیا تھا؟ تقلید۔ ان کا پورا مذہب کائے پہ چلتا ہے؟ تقلید۔ پانچواں اصول جمہوریت۔ مشرکین مکہ کسی کے بھی حق اور باطل ہونے کی دلیل کیا سمجھتے تھے؟ تعداد۔ جدھر تعداد زیادہ ہو وہ حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو وہ یہی طعنہ دیتے تھے، تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ اور آج اگر ان سے پوچھے تو کیا دکھائیں گے؟ کیا اتنے لوگ گمراہ ہیں؟ کیا اتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں تیرے پہ تو وہی نازل ہو رہی، نہیں ہو سکتے۔ تو جمہوریت کو، تعداد کو قاعدہ بنانا یہ مشرکین مکہ کی سنت تھی۔ چھٹا اصول تھا ان کا آباء و اجداد کی پیروی کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ جماعت میں جتنے لوگ جاتے ہیں آپ جا کر ان سے پوچھ لیجئے، مولانا الیاس نے یہ کیا، مولانا زکریا نے یہ کیا، اشرف علی تھانوی نے یہ کیا، نانوتی صاحب نے یہ کیا، وغیرہ وغیرہ کیا۔ آباء و اجداد کی پیروی، کتاب و سنت کی پیروی ہونا چاہیے۔ کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ آباء و اجداد کی۔ ساتواں اصول ان کا یہ تھا کہ جو لوگ باعمل، باصلاحیت ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے یا مال و دولت والے ہوتے تھے، یہ ان سے استدلال کرتے تھے۔ استدلال کتاب و سنت سے کیا جائے گا، کسی کی صلاحیتوں سے نہیں کیا جائے گا۔ آپ چلے جائیں ان کے پاس، کوئی مسئلہ آئے گا، ہمارے عالم صاحب نے ایسا بول دیے، ہمارے مفتی صاحب نے ایسا بول دیے، جبکہ ان کو کلمے کی تفسیر نہیں سمجھتی، اور استدلال کس سے ہو رہا ہے؟ ہمارے میاں صاحب نے ایسا بول دی۔ پوچھ لیا جائے بھائی یہ کلمہ جو آیا تھا یہ کس لیے آیا تھا؟ کبھی بیان کیے کہ یہ وہی وسیلے کے رد میں آیا تھا؟ یہ دنیا، یہاں ایسے بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی ان کی زبانوں سے سنے ہیں کہ مشرک نے مکہ وسیلے والا شرک کرتے تھے، اس کا رد کیے کبھی؟ ایسے لوگوں سے استدلال کرتے۔ آٹھواں اصول غربا اور مساکین کی بے اعتدالی کرنا، ان سے التفات کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث جماعت کے ساتھ جو لوگ ملیں گے اس میں اکثریت غربا کی ہوگی، غریب لوگوں کی ہوگی۔ تو مشرکین مکہ بھی اس زمانے میں کمزور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے محمد رسول اللہ کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ چند لوگ ہیں، کمزور ہیں۔ تو یہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ اچھا اگر تم حق پہ ہو ذرا سامنے تو آؤ، آمنا سامنا تو کرو۔ تو وہ کیا بولنا چاہ رہے؟ تم کمزور ہو۔ تو کمزوری سے استدلال کون کرتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ نواں اصول کہ علماء سو کی قیادت کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کے وہاں علماء سو پائے جاتے تھے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی پائے جاتے ہیں،
اور پائے جائیں گے. اگر آپ 124 مسائل گنتے جائیں گے, سنتے جائیں گے, سمجھتے جائیں گے, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے علماء نہیں, علماء سو ہیں, جو انہیں آج تک مشرکین مکہ کا کردار تک نہیں پڑھا ہے. اس شہر برہان پور میں کوئی ایسا ایک بندہ کھڑا ہو کر مجھے بتا دے اور یہ بول دے کہ میں نے مشرکین مکہ کا پورا کردار پڑھا ہوں, سوائے جملے کے کہ بس وہ شرک کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھایا گیا. تو علماء سو کی قیادت, نکاح کن سے پڑھائیں گے؟ ایسے مفتی صاحب کو بلائیں گے, بڑے مفتی صاحب ہیں, اور ان سے نکاح پڑھائیں, ان سے نماز جنازہ پڑھائیں, ان سے ہمارے کسی نیک کام کی شروعات کرائیں. یعنی ایسے لوگوں سے کام کی شروعات کرائیں گے محترم حاضرین, جس کو کلمے کی صحیح سے تفسیر تک نہیں آتی. اور قاعدہ اصول کیا بنا لیا کہ بس زبان مروڑ کے وہ عربی پڑھ لے, کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی یہ صفت بتائی تھی کہ وہ نماز پڑھیں گے, وہ عبادتیں کریں گے ایسی کہ تمہاری عبادتیں ان کے سامنے ہلکی. وہ قرآن پڑھیں گے زبان مروڑ کر, قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, ان کے وہاں چلے جائیں, کسی چیز پر کوئی زور نہیں, بس قرآن اچھے سے آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہی تو دھوکہ دینے کا راستہ ہے. دھوکہ کہاں سے دیا جائے گا؟ کلمہ کیا ہے, توحید کیا ہے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, شرک کی قباحت کیا ہے, مشرکین مکہ کا کردار کیا ہے, کچھ نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. کلمے کی چھوٹی سی تفسیر نہیں معلوم, اتنی بھی نہیں معلوم جو اس دور کے مشرکین مکہ کو معلوم تھی. لیکن بس آتا کیا ہے؟ زبان مروڑ کے قرآن پڑھ دیے, آپ بہت بڑے علامہ ہو گئے, آپ بہت بڑے مفتی ہو گئے, آپ بہت بڑے قاضی ہو گئے, آپ بہت بڑے قاری ہو گئے. 10واں استدلال, 10واں مسئلہ, قلت فہم. مشرکین مکہ میں بات کو سمجھنے کی کمی تھی. قلت فہم کسے کہتے ہیں؟ کہ بات کہیں کچھ اور جا رہی ہے, آدمی سمجھ کچھ اور رہا ہے. مثال کے طور پر اگر تبلیغی جماعت والوں کے پاس آپ جائیں, ان سے کہے کہ بھائی تم نماز نبی کی طریقے پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو, نبی کا حکم ہے. تو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے تھا, کیونکہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھنے آئے, کچھ دن رہے, جب وہ ان کو گھر کی یاد آنے لگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ, ایک آدمی اذان دے, ایک امامت کرے, نماز پڑھو. تو کہ دیکھو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی کہا ہے, تو اس میں مذکر کا صیغہ ہے, اور مذکر کا صیغہ مرد کے لیے ہوتا ہے, عورت کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے یہ حکم مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو مرد نبی کے طریقے پر نماز پڑھیں گے, عورتیں پتہ نہیں کسی کے بھی طریقے پر پڑھ لیں, باپ کا دین ہے. یاد رکھیں, جس کی عبادت کلمے کے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو, اس کا کلمہ درست نہیں. کلمے کا 11واں اصول یہ ہے کہ ہم عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و افعال کے مطابق ہی کریں گے. تو اگر تمہاری عورت نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتی تو کیا اس کا کلمہ درست ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, کیوں کلمے کی تفسیر ہی پوری شریعت ہے, اور عبادت تو خاص طور سے. تو ان سے پوچھا جائے کہ جب نبی نے یہ بات کہی تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ صیغہ صرف مذکر کے لیے ہوتا ہے, عورتیں اس میں سے جدا ہیں؟ وہ عرب کے لوگ, وہ عرب کے ماہر, عربی ان کی مادری زبان, ان کو نہیں معلوم. تو معلوم یہ پڑا کہ سمجھ کی کمی ان میں ہے. مذکر کا صیغہ شریعت میں عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسا ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو الگ حکم دے گا, مردوں کو الگ دے گا. اللہ رب العالمین مردوں کے صیغے میں عورتوں کو بھی شامل کرتا تھا. تو عورتوں نے اس کی شکایت کی کہ ہمیشہ کوئی بات کا حکم آتا ہے وہ مردوں کے لیے, مردوں کے صیغے سے آتا ہے, ہم عورتوں کی بھی دلی خواہش ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ اللہ رب العالمین نازل کرے. اللہ رب العالمین نے نازل کیا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. تو عورتوں کی خواہش اللہ رب العالمین نے یہاں پوری کیا کہ مسلم مرد مسلم عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں. تو معلوم کیا ہوا
کہ ان میں بات کو سمجھنے کی کمی ہوتی. 11واں اصول یعنی مسئلہ کہ قیاس فاسد سے استدلال کرنا اور قیاس صحیح کا انکار کرنا. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ نبی بھی تو ہماری طرح انسان ہے. ان انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح انسان ہے. قیاس فاسد کو لے لیا کرتے تھے اور قیاس صحیح کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ چلے جائیں، جیسے ہی آپ نے کوئی مسئلہ اگر بیان کیا قیاس صحیح کے مطابق اہل حدیث نے، تو فوراً آپ سے جھگڑا کرنے کھڑے ہو جائیں گے. بولے گا تم کب سے قیاس کرنے لگ گئے؟ یعنی وہ بولنا چاہتا ہے کہ ہمارے قیاس فاسد کو تم اس لیے صحیح مان لو کیونکہ تم قیاس صحیح کرتے ہو. تو بھائی تو قیاس فاسد کرتا کیوں ہے؟ 13واں مسئلہ غلو، یعنی باتوں کو بڑا چڑھا کر، شخصیت کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا. یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی. ایک یہاں کے بہت بڑے مفتی صاحب، اس شہر میں سنے ہوں گے لوگوں نے، ایک واقعہ مسجد میں بیٹھ کے بیان کر رہے تھے. کسی نے پوچھا ہمارے امام صاحب کی کتاب کہاں ہے؟ کہا وہ دریائے نیل میں پڑی ہے، عیسی علیہ السلام آگے نکالیں گے. کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا غلو. یہاں لوگ موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. میں وہاں بھلے ہی موجود نہیں تھا، میرے کانوں تک بات پہنچی. ابھی میرے مسئلہ پوچھا گیا کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ان کی غلو کی انتہا دیکھیے. کیا کہتے ہیں؟ تبلیغی جماعت یہودیوں کو نقصان پہنچا رہی تھی اس لیے پابندی لگائی. اچھا کیا کری تبلیغی جماعت نے؟ اسرائیل کا نام و نشان مٹا دی، امریکہ کا نام و نشان مٹا دی. کیا کری؟ دنیا سے کفر و شرک ختم کر دی. کیا کری؟ امریکہ پابندی نہیں لگا رہا، ایران پابندی نہیں، چائنا نہیں، رشیا نہیں، کوئی نہیں لگا رہا. تو کون سا یہودیوں کو نقصان ہوا؟ ایسا غلو کہ ان کا مفتی ایسی زبان استعمال کرتا ہے تو عام عوام کا کیا حال ہوگا محترمہ سے. پھر اثبات اور نفی، ایک مسئلہ کون سا؟ اثبات اور نفی والا. یعنی کسی بھی بات کو صحیح اور غلط خود ہی کہہ دیں گے. جیسے مشرکین مکہ طے کر دیا کرتے تھے، نہیں نبی تم جو بات کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، تم پر کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی، تم اپنے دل سے بول لو. یہ بھی خود ہی کر دیتے. کچھ بھی نہیں سمجھتا. ارے بڑے بڑے عالم مفتی کو ان کے کچھ نہیں سمجھتا، ان کی عوام کو کچھ نہیں سمجھتا. اس کے سامنے کتاب و سنت پیش کرو، وہ اس کا رد کر دیتا ہے. اور کتاب و سنت دیکھنے کے بعد، اس بات کرنے کے بعد نفی کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد انکار کرتا ہے. کس بنا پر؟ قلت فہم کی بنا پر. اگر ان سے پوچھا جائے، ایک مسئلہ معاشرے میں ہے کہ اس بات کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عمل میں کوئی چیز ثابت ماننا کہ یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہم نہیں کرتے. بچے کے کان میں اذان دینا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے ہم نہیں دیتے. بچے کے کان میں ادھر اذان دینا ادھر اقامت دینا ثابت نہیں ہے ہم نہیں دیتے. کوئی دیتا ہو دے. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب اس کو ثابت کیسے کرتے ہیں لوگ؟ تو یہی بھائی وہ عالم صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا. یہ مسئلہ اصل میں بہت آسان ہے. اور یہ شروع کیسے ہوا ہوگا کہ کسی نے، ایک شخص نے، کسی بڑے شخص نے، کسی عالم نے کسی بچے کے کان میں اذان دیا ہوگا. بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں، لیکن بچے کے کان میں اذان یہ سوچ کے دینا کہ ہر بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے، یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے. آپ نے رقیہ سنا ہے؟ 2 بار رقیہ ہوا سنا ہے؟ یہاں ویسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہاں نہیں سنا، آڈیو سنی ہوگی، کہیں اور سنا ہوگا. رقیہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ اذان سے. رقیہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ اذان سے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی بچہ روتا ہے کیسے؟ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، یا کبھی وہ روتا ہے شیطان کے حملے سے. ہم کوئی چیز کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ شیطان کا ہی حملہ ہوا یا اسے تکلیف ہی تھی. ہم صرف کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ایسا ہوا ہوگا. تو جب بچہ زیادہ روتا ہے، چپ ہی نہیں ہوتا، تو رقیہ کے طور پر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. وہ رقیہ ہے، وہ سنت نہیں ہے. اور رقیہ کر سکتے ہیں. رقیہ کرنا سنت ہے. رقیہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس کا کسی سے انکار ہے؟ نہیں.
تو یہ سنت پر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے. جس کو اذان دینا آتی ہو اگر ایسے حالات دیکھے بچے کے کان میں اذان دے دے. ضروری نہیں ہے ہمارے شہر کی مسجد کے امام صاحب ہی آئیں گے, ہمارے بڑے ہی آئیں گے, ہمارے فلاں آئیں گے وغیرہ وغیرہ, ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. 15واں قاعدہ اور اصول, ہٹ دھرمی. اب آپ سمجھ لیجئے کہ 45 منٹس ہونے پہ آئے اور ابھی 15 ہی مسائل بیان ہوئے ہیں, اور یہ 15 کی 15 میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کی کارکردگی اس میں شامل نہیں. ہٹ دھرمی. آپ کتاب و سنت کی بات بتاؤ, کبھی بھی آپ کے بات کو نہیں مانیں گے. مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین ایک بات کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, ہمارے دلوں پر پردے ہیں, یہ مشرکین کہتے تھے. یہ اس جملے کو بدل کے کہتے ہیں ان کی بات مت سننا. یعنی ماننا نہیں ہے نا, تبھی تو نہیں سننا ہے. ہٹ دھرم خود ہے, کتاب و سنت کا خود انکار کرتے ہیں, اور کہتے کس کو ہیں؟ جب کتاب و سنت کی جو بات بتانے جائے گا اس کو کہتے ہیں بڑا ہٹ دھرم. پھر جادو سے استدلال کرنا, جادو کے خرافات سے. آپ دیکھیں گے کہ اگر جو ان کی بات قبول نہیں کرتا ان کو یہ تانا بھی مارتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آئے گا تو پریشان رہے گا. اور بھائی تیرے پاس کون سی طاقت دے دی اللہ تعالیٰ نے جو تو لوگوں کو پریشان کر سکے؟ وہ یہی جادو ہے, وہ یہی جادو کیا جاتا ہے. اور اس شہر میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا, اور نہیں سنا تو آگے سنیں گے, کہ جہاں اگر آپ پر کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آئی تو کیا کہیں گے؟ دیکھا پریشان ہوا نا. اب بات تو اس میں تفصیل کروں گا, بہت لمبی ہے. 16واں اصول, اور اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا, کہ انبیاء کی طرف غلط واقعات کو منسوب کرنا. مشرکین کیا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کیا کہتے تھے کہ سلیمان کفر کرتے تھے نعوذ باللہ, جبکہ کفر شیاطین کرتے تھے, سلیمان علیہ السلام نہیں. تو واقعات کو انبیاء کی طرف منسوب کرنا جو غلط ہو. آپ ان کی فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیے. ایک شخص حج کو جاتا ہے, راستے میں اس کی ماں کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نعوذ باللہ, اور اس غیر محرم کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. نبی کی توہین کرتے وقت بھی نعوذ باللہ ان کو تھوڑی لاج شرم نہیں آتی. ایسے لوگوں کی تائید کرنے والوں کی بدبختی کا کیا انتہا ہوگی, ان کے دین ایمان کا کیا معیار ہوگا جو ایسوں کی تائید کرے اور سعودی عرب اہل توحید کو غلط بولے. اگرچہ ان کی کچھ غلطیاں ہیں محترم حاضرین, ہم سب کی تائید نہیں کرتے, لیکن ان کی بے شمار اچھائیاں ہیں, بھلائیاں ہیں. اور یہ قاعدہ, یہ اصول ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو اس کی کمیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین بھی اصول سکھاتا ہے, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. تو اس اصول کے تحت ہمارا حق نہیں بنتا, بلکہ ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ آج 100 سال امت مسلمہ کے انہوں نے برباد کر دیے, کروڑوں لوگوں کو محترم حاضرین گمراہ کر دیے. ایسے میں ہمارے ایمان کی حرارت کیوں نہیں جاگتی؟ ہم کسی پر کفر شرک کا فتویٰ نہیں لگا رہے, ہم صرف اعمال کو کفری اور شرکیہ کہہ رہے ہیں. ہمارا مقصود کسی سے نفرت بغض نہیں ہے, ہمارا مقصود صرف لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. اختلاف کا یہ معنی کہیں نہیں ہوتا کہ کسی سے نفرت کی جائے, کسی سے بغض رکھا جائے. اختلاف کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت و ارادہ اس کی اصلاح کا ہو. تو ہم اختلاف کرتے ہیں اعمال اور اقوال سے, کسی ذات اور شخصیت سے نہیں کرتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو سیکھنے, توحید کو سمجھنے, اس کی دعوت کو عام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اور سب سے اہم مسئلہ جو مشرکین مکہ کا کردار تھا اس کو سمجھنے سیکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اس طرح تربیت حاصل کریں, اس طرح تربیت لیں, اس طرح تربیت دیں جس طرح ہم بچپن سے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, مدرسے بھیجتے ہیں کہ تو بیٹا یہ سیکھ کے آ جا, تو بیٹا وہ سیکھ کے آ جا. ایسے ہی بیٹا تو یہ سیکھ کے آ کہ مشرکین مکہ کون سے اعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا کلمہ پڑھنے کے باوجود.
اگر وہ کلمہ بھی پڑھ لے گا اور یہ اعمال کی طرف اس کی نیت ارادہ اچھا ہوگا، اچھی نظر سے دیکھے گا، اس کے دین ایمان دونوں کو خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور مشرکین مکہ کے اقوال و افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وآذم لي نورا وأذم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم آتيني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحم نورا وفي دم نورا وفي شعر نورا وفي بشر نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قبري ونورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا نورا على نور آمين يا رب العالمين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔